جب کبھی جاؤ نا جی حرم پاک، یا تو کوشش کرو اہل علم کے ساتھ جاؤ، علماء کے ساتھ جاؤ، یا پھر کم از کم خوب سے خوب تربیت لے کر جاؤ۔ ہم علماء کے ساتھ گئے، وہاں بڑے شیوخ سے ملاقاتیں ہوئی، تو مدینہ منورہ کے اندر جب ہم آخری سلام پیش کرنے گئے، یہ مدینہ کا سفر آسان نہیں ہے، لوگ مکہ کا سفر سیکھ کر جاتے ہیں اور مدینہ کا سفر سیکھتے نہیں ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ مدینہ کا سفر کیسے ہوتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو مدینہ کا سفر کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہم مکہ کا سارا سفر سیکھتے ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، کنکریاں کیسے مارنے، لیکن جب بات مدینہ کی آتی تو سیکھتے نہیں ہیں۔ مدینہ جاؤ تو سفید سوٹ پہنو، اس لیے کہ میرے نبی کو سفید سوٹ بڑا محبوب اور پسند تھا۔ جاؤ تو مسواک جیب میں ہو، میرے نبی نے فرمایا جس نے ہر صلاۃ مکتوبہ کے بعد مسواک کا اہتمام کیا، جاؤ اپنے نبی کی گارنٹی دو مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب فرما دیں۔ جب جاؤ تو نظریں جھکا کر جاؤ۔ مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی صحبت کی برکت سے ان جیسی ہستیوں سے ملاقاتیں کرائی۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شیخ طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہو گئے، یہ ہمارے حج کے دنوں میں مدینہ منورہ میں تھے۔ پتہ چلا کہ بھئی حاضری کیسے دی جاتی، ایسے سہمے سہمے، بڑا وجود بھاری تھا، بڑے سہمے سہمے مسجد نبی علیہ السلام میں داخل ہوئے اور بڑے جھٹ سے ایسے بیٹھے جیسے کوئی باروب شخصیت بیٹھی ہو۔ جب ہم نے مولانا اسامہ صاحب ان کے ساتھی سے پوچھا کہ حضرت کا یہ کیا معمول ہے، کہتے ہیں حضرت جب بھی مسجد نبی علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں فوراً جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، باوجود جسم بھاری ہونے کے دو زانو بیٹھتے ہیں اور نظریں جھکاتے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہے تو فرمانے لگے دیکھتے نہیں ہو کہ سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دیکھتے نہیں ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، دیکھتے نہیں ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ مجھ جیسا خطا کار کہیں ایسا نہ ہو کہ جائے اور ان حضرات کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کا سفر شروع ہو جاتا تو اپنے پاؤں سے جوتا نکال دیتے اور یہ کہتے کہ لوگوں جہاں میرے نبی کا پاؤں پڑا ہو وہاں قاسم کا جوتا چلا جائے، یہ اس کو برداشت نہیں۔ ادب تو اتنا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو لوگ روضے اقدس پہ گئے اور شیخ الہند گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں۔ سب حضرات زیارت کر کے آئے، حضرت ٹکٹکی باندھے ابھی گنبد خضرا ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ مریدین نے کہا کہ حضرت کب تک دیکھو گے؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس گنبد خضرا کا مقام کتنا اونچا ہے۔ پھر ایک شعر سنایا اور سارا معافی ضمیر کا اظہار کر دیا۔ وہ شعر کیا تھا؟ کمال کمال۔ ایک طرف شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جنت اور جنت کے حسن و مناظر، دل فریب مناظر، حور و قصور محلات کو رکھا اور ایک طرف اپنے نبی کے گنبد خضرا کو رکھا اور پھر مریدین کو کہا کہ سنو میں بتاتا ہوں گنبد خضرا کیا ہے، اور شعر پڑھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر اس میں حضور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر اس میں حضور رہتے ہیں۔ تو یہ آداب سیکھو، آداب۔ حضور علیہ السلام کے جب روزے اقدس پر لوگ حاضری دیتے ہیں تو سیلفیاں لیتے ہیں، سیلفیاں بناؤ۔ دل روتا تھا کہ یہ کیسے بے ادب لوگ ہیں۔ نبی جس چیز سے روکتا رہا وہی اس کے قبر عطر پر جا کر یہ کر رہے ہیں۔ وہاں تو جسم پر کپ کپی طاری ہونی چاہیے۔ بعض شیوخ ایسے بھی دیکھے کہ جو باب السلام سے داخل ہوتے تو بڑے ولولے کے ساتھ، لیکن جب باب البقیع سے نکلتے تو پورے رخسار آنسو سے بھرے ہوتے اور ایک ہی صدا ہوتی، اللہ ہمیں بے ادب نہ بنانا، گستاخ نہ بنا دینا، ہمیں بے ادب نہ بنانا، گستاخ نہ بنا دینا۔ شیخ طلحہ صاحب سے ہم نے جب بات کی کہ استاد جی نے ویسے استاد کہا کہ کیسے ہم درود و سلام بھیجیں، اس وقت ہم جلدی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چونکہ وہاں کہنا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی قبر عطر میں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یا رسول اللہ یہ جو سلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہچانتے بھی ہیں۔
تو اب شیخ طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ حضرت کیسے ہم درود پڑھیں، اس وقت ہم جلدی جلدی درود پڑھتے تھے، فرمانے لگے نہیں، درود پڑھو بڑے ادب کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد خاموشی اختیار کرو، جب تک جواب نہ ملے اگلا درود نہ پڑھو۔ ہم نے کہا جی ہمیں تو جواب نہیں ملتا۔ فرمایا جواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے درود پڑھ لیا، اگر تمہارے دل کو سکون مل گیا تو سمجھو تمہیں نبی کا جواب مل گیا۔ یہ آداب ہیں مدینہ منورہ میں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم روز اقدس پر حاضری دے کر آئے ہیں۔